بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، وضو کے متعلق کچھ خاص مسائل کہ اگر انسان کا خون نکلے، خون اس کا بہنے لگ جائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اسی طرح کوئی نجاست انسان کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے، پاؤں کے ساتھ لگ جائے یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ عام مسئلے ہیں اور یہ پوچھے جاتے ہیں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی جو ہے یہ مسائل پوچھے گئے، تو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ان مسائل کے جوابات دیے۔ اور احادیث اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی آسان ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے پوچھا گیا کہ ایک بندے کو نکسیر آتی ہے، یہ جو گرمی شاید ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ ناک سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ نکلنے لگ جاتا ہے، یا وہ ہوتا ہے حجامہ لوگ کرواتے ہیں، وہ کپنگ ہوتی ہے وہ خون نکلوانے کے لیے، اس کے متعلق امام سے پوچھا گیا۔ پھر امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کسی بندے کا خون بہنے لگ جائے، یعنی خون نکلا ہے جسم کسی حصے سے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ جو تین صورتیں ہیں مولا و آقا، اس میں جو ہے انسان نے پہلے وضو کیا ہوا تھا، اب نکسیر اس سے آگے، کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ یا اس نے وضو کیا ہوا تھا لیکن اس نے جو ہے وہ کپنگ کروائی ہے، حجامہ کروایا اس نے، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ یا اسی طرح مولا و آقا اس نے وضو کیا ہوا تھا اور اس سے جو ہے وہ کوئی کٹ وغیرہ لگ گیا ہے جسم کے کسی حصے پر اور اس کا خون جو ہے بہنے لگ گیا، تو کیا مولا و آقا بیان کیجئے اس کا وضو ہے یا وضو اس کا باطل ہو گیا، وضو اس کا جو ہے ختم ہو گیا؟ مولا آقا نے جواب دیا کہ جناب اس کا وضو ہے، وضو اس کا نہیں ٹوٹا۔ آپ حدیث دیکھیں کتاب وسائل الشیعہ، ان ابی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال سألت عن الرعاف والحجامۃ وكل دم سائل، کہ مولا آقا سے جو ہے وہ اس کے متعلق، نکسیر کے متعلق جو ناک سے جو خون نکلنے لگ جاتا ہے اس کے متعلق پوچھا گیا، اس کے جو کپنگ ہوتی ہے اس کے متعلق پوچھا گیا، اور اسی طرح جو ہے مولا آقا سے جو ہے وہ کٹ لگے اور کوئی جو ہے وہ زخم ہو جائے اور خون جو ہے بہنے لگ جائے، اس کے متعلق جو ہے مولا آقا سے پوچھا گیا کہ مولا آقا کیا جو ہے وہ اس بندے کا وضو رہا ہے یا وضو باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا وضو؟ تو کیا مولا آقا نے فرمایا، فقال ليس في هذا وضوء وانما الوضوء من طرفيك اللذين انعم الله بهما عليك، فرمایا کہ نہیں 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 نہیں، ان چیزوں سے وضو جو ہے وہ وضو کو کچھ نہیں ہوتا، اس کا وضو ہے، وضو ہے، وضو کی وہی حد ہے جو ہم نے بھی حدیث معصومین علیہ السلام کی بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نیچے والے جو دو حصے ہوتے ہیں خاص مقام ہیں، ان سے کوئی چیز نکلے تو وہ خاص شرائط کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وضو جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے نکلنے سے وضو جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح خون جو ہے، خون نکلتا ہے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، وضو کو جو ہے وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے نکسیر سے نکلا ہے، چاہے جو ہے کپنگ سے نکلا ہے، چاہے جو ہے وہ کاٹ وغیرہ کہتا ہے، وضو کو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ خون جو نکلے تو اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک اور چیز، بندے کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے، پاؤں پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے، مثلاً کوئی بندہ چل رہا تھا، حدیث میں کوئی بندہ چل رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں پخانے کے اوپر پاؤں رکھ دیا، پاؤں اس کا پخانے کے اوپر آ گیا، اب پاؤں اس کا نجس ہے، یا اس نے جو ہے کوئی کام کر رہا ہوا ایسے دیہاتوں وغیرہ میں، ایسے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ گیا یا اس کے کسی جسم کسی حصے کے ساتھ لگ گیا، ٹھیک ہے، وہ جگہ نجس ہے، اسے دھونا ضروری ہے، لیکن وضو کو کچھ نہیں ہوا، وضو کرنا ضروری نہیں، اگر اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا تو ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں حدیث، ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی الرجل یطأ فی العذرۃ او البول ایعید الوضوء، مولا آقا سے پوچھا گیا کہ مولا آقا ایک اور پخانے پیشاب کے اوپر جو ہے پاؤں رکھ دیا ہے، نجاست لگ گئی ہے جسم کے ساتھ، مولا کیا وہ اعادہ کرے گا، کیا وہ پھر سے وضو جو ہے وہ کرے گا؟ مولا آقا بیان کیجیے۔ مولا آقا نے فرمایا، کیا فرمایا قال لا ولكن يغسل ما اصاب، مولا آقا فرماتے ہیں کہ جی نہیں، وضو کو کچھ نہیں ہوا، وضو اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ وضو اس کا جو ہے برقرار ہے، ہاں جس جگہ پہ جو ہے نجاست جو لگی ہے اسے وہ دھوئے گا، ٹھیک ہے، پخانہ لگ گیا ہے، پاؤں کے ساتھ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے،
ٹانگ کے ساتھ لگ گیا یا کسی بھی حصے کے ساتھ لگ گیا، ٹھیک ہے، اسے کیا کرے گا؟ دھو لے گا اسے دھو لے گا، لیکن اس کا جو وضو جو ہے وہ صحیح ہے، وضو اس کا خراب نہیں ہوا، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے پہلے وضو کیا ہوا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، خون جو ہے وہ نکلے، اس سے جو ہے وضو جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا، اسی طرح جو اس طرح کی کوئی نجاست جو ہے وہ جسم کے ساتھ لگ جائے تو وضو جو ہے باطل نہیں ہوتا، اس کی جگہ کو جو ہے وہ دھو لینا چاہیے۔ خون بھی کیونکہ نجاست میں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اسے بھی جو ہے وہ دھو لیں، لیکن یہ ہے کہ وضو کو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، وضو اپنی جگہ پہ جو ہے برقرار ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی، پسند کیوں نہ حدیث اہل بیت پڑھ رہا ہوں اور کیا۔ تو دیگر مومنین تک احادیث اہل بیت فرامین اہل بیت نور ہے، دیگر مومنین کا یہ حق ہے اور آپ کا یہ دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ آپ احادیث اہل بیت جو ہے دوسرے لوگوں تک جو ہے پہنچائیں۔ یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس تک احادیث اہل بیت پہنچے اور وہ جو ہے وہ نہ مانے، آپ احادیث اہل بیت جو ہے وہ پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ تبلیغ بھی ہوگی دین مبین اسلام و مذہب اہل بیت کی، اور اسی طرح یہ جو ہے امر بالمعروف میں بھی جو ہے آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ نے جو ہے یہ احادیث جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے یہ نیکی کمائیں، جو ہے لوگوں تک جو ہے پہنچائیں، اور ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں، آپ سے ہر اپنے نشست میں ہر ویڈیو میں بدستہ اپیل کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے حدیث اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ ایک مدرسہ جو ہے بنا رہے ہیں اور بچوں کو فری کھانا اور اسی طرح فری رہائش، فری میڈیکل، فری کتابیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ بچوں کو جو ہے ملتی ہیں۔ تو یہ آپ کے تعاون سے ممکن ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ویسے کتنے پیسے جو ہے انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ دے کے جائیں، آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ گفٹ کریں گے یا آپ ہدیہ بھیجیں گے جامع کو، تو انشاءاللہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ میں اہل بیت آپ سے راضی ہوں، بی بی زہرا السلام علیہ آپ سے راضی ہوں۔ تعاون کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، لنک بایو میں موجود ہے، جیز کیش اکاؤنٹ موجود ہے، ایزی پیسہ موجود ہے، اسی طرح یہ بینک اکاؤنٹ جو ہے موجود ہے۔ آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اور آپ ہم سے جو ہے بات کرنا چاہیں تو بالکل ہمارا نمبر جو ہے بایو میں موجود ہے۔ اور بہرحال دعا ہے خدا تعالیٰ ہم سب کو مذہب اہل بیت کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔